أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل میں جانے کے بعد بادشاہ کا خواب دیکھنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پرانے دوست اور قیدی کا حضرت یوسف کا یاد آنا، اور حضرت یوسف نے اس کو خواب کی تعبیر، خواب کی تدبیر اور اس کے ساتھ تبشیر یعنی خوشخبری بھی بتائی۔ بادشاہ کے پاس یہ باتیں پہنچی، بادشاہ انتہائی خوش ہوا اور کہنے لگا ہماری مملکت میں ایسا شخص موجود ہے، ایسوں کی تو قدر کرنی چاہیے، اور اس سے کہا کہ بھائی باہر آؤ، بادشاہ کو تم سے ملنا ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بادشاہ میں اور عزیز مصر میں فرق ہے، یہ ضروری بات ہے۔ بادشاہ کا نام کوئی بتا سکتا ہے کیا تھا؟ ریان بن ولید، بادشاہ کا نام ریان بن ولید، اور عزیز مصر کا نام قطفیر۔ یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج دوبارہ بطور یاد دہانی بتا دیتا ہوں۔ تو عزیز مصر قطفیر تھا جو زلیخا کا شوہر بھی تھا، اور بادشاہ عزیز مصر نہیں تھا بلکہ بادشاہ ریان بن ولید تھا جو پورے مصر کے زمین پر حکومت جس کی تھی۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ بھائی باہر آؤ، میں تم سے ذرا ملنا چاہتا ہوں، تم کون ہو؟ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پر تہمت لگی ہے، اور آگے جا کر اللہ تعالیٰ علم و حکمت اور نبوت اور دانائی کے دروازے مجھ پر کھولے گا، تو بہتر ہے کہ پہلے تہمت ہٹ جائے، آپ پہلے میرے معاملے کو وضاحت کے ساتھ کلیئر کروائیں۔ جب ساری باتیں کلیئر ہو گئی، جس کا ذکر گزشتہ دنوں کی آیت کے اندر تھا، اور آخر میں حضرت یوسف نے یہ بھی فرما دیا کہ وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کر رہا، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے گناہ سے بچا لیا، ورنہ نفس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے روک سکے، کیونکہ نفس انسان کا جو خمیر ہے وہ تو گناہوں کی طرف لے جانے والا ہی ہے۔ ہاں، جس پر اللہ اپنی رحمت کی خزانے کھول دے اس کو تو اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے پاس آؤ، میں تم کو خاص اپنا مشیر رکھ لیتا ہوں۔ اسی کی اگلی آیت کے اندر ذکر ہے وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی۔ اب جب بادشاہ نے ان کو بلانے کا ارادہ کیا، روایات کے اندر ہے کہ انہوں نے صاف ستھرے کپڑے پہنے، نہایا دھویا، دعاؤں کا اہتمام کیا، اور انتہائی اعزاز اور اکرام کے ساتھ گدہ نشینی کی طرف چل پڑے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ خواب کی تعبیر تو ہم نے کسی کے منہ سے سنی جو آپ نے ان کو بتائی ہے، آپ ذرا ہمیں بھی بتا دیں وہ دوبارہ کیا تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی وہی تعبیر دوبارہ بادشاہ کے سامنے بتائی، اور بادشاہ سے کہا کہ 7 سال آپ کے ملک کے اندر انتہائی بہترین آپ کا معاشی، آبپاشی اور اقتصادی، خارجی، داخلی، سرمایہ کاری، تمام نظام بالکل بہترین اور ٹھیک ٹھاک رہے گا، لیکن ان 7 سالوں کے اندر آپ اپنی رعایا پر یہ باور کرائیں کہ اس کے اندر اپنی پیداوار کا 5واں حصہ رکھ لیں، اور پیداوار کا 5واں حصہ رکھنے کے بعد اگلے 7 سال اس ملک کے اوپر انتہائی قحط کے آنے والے ہیں، اس کے اندر یہ 5واں حصہ استعمال کریں۔ اب اتنی اچھی بات سن کر بادشاہ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آج سے آپ ہمارے خاص مشیر ہیں، لیکن فوری طور پر سلطنت یا وزارت خزانہ کا عہدہ سپرد نہیں کیا، بلکہ 1 سال تک حضرت یوسف کو اپنے پاس رکھا۔ اس 1 سال تک حضرت یوسف کو دیکھتے رہے کہ وہ کس قسم کے آدمی ہیں۔ جب مزید ان کی بڑائی، ان کے کمالات، ان کے بہترین اوصاف کا تذکرہ عروج پا گیا، تو 1 سال کے بعد یہ بادشاہ ریان بن ولید اپنی تخت نشینی چھوڑ دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو علی الاطلاق مصر کی زمین کا بادشاہ بنا دیا۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا ائتونی بھی، اس کو میرے پاس لے آؤ،
استخلص ہوں، میں اس کو خالص کر دوں گا، لنفسی اپنے لیے، اس کا یوں سمجھ لیں کہ میں اپنا مشیر خاص بنا لوں گا۔ فلما کلمہ، جب بات کی، فلما کلمہ، جب بادشاہ نے بات کری حضرت یوسف سے، قالا کہنے لگے، انک الیوم، بلا شبہ آپ آج، لدینا ہمارے ہاں، مکین سکونت رکھیں گے، امین باعزت ہو کر، اعزاز کے ساتھ، معتبر ہو کر۔ اب حضرت یوسف نے کہا، اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے بنا دیجئے زمین کے خزانوں پر حاکم، مجھے کیا بنا دیجئے؟ زمین کے خزانوں پر حاکم بنا دیجئے، یعنی مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ انی حفیظ، میں نگہبانی کرنے والا ہوں، علیم، اور ان معاملات کو جاننے والا ہوں۔ اصولی طور پر تو کسی عہدے کو طلب کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، اصولی طور پر کسی عہدے کو طلب کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کسی چیز کے اوپر عہدہ مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عہدہ اس کو نہیں دیتے جو اس کا خود ارادہ کرے، ہم عہدہ اس کو نہیں دیتے جو اس کی خود چاہت رکھتا۔ اور بعض روایات سے اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم خود مانگ کر کوئی عہدہ لوگے تو اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ اگر تم مانگو گے نہیں بلکہ کوئی عہدہ تم کو دیا جائے گا اور تم قبول کر لو گے تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ رہے گی۔ لہذا دین کا ہو یا دنیا کا، کسی عہدے کی طلب اور لالچ اور حرص اپنے دل کے اندر نہیں رکھنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ عہدے کا طلب کرنا ویسے ہی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ عہدہ طلب کرنے کے بعد اس کی نزاکت، اس کی سینسیٹیوٹی، اس کی حساسیت، یہ سارے معاملات بھی ہیں جس کے اندر آپ کو سب کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اونچ نیچ کی وجہ سے عدل کا، انصاف کا نظام خراب ہو سکتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، یہ ایک طریقے سے عہدے کو طلب کرنا تھا، مانگنا تھا۔ تو پھر حضرت یوسف نے جو مانگا اس کی وجہ بھی بتائی کہ انی حفیظ ہوں۔ کسی بھی خزانے کے معاملات کو چلانے کے لیے آدمی کے اندر دو قسم کے وصف ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، سرکاری معاملات کے اندر اس کا خرچ دیکھ کر حفاظت سے کرنے والا، کہ مجھے خرچ کہاں کرنا ہے، کس موقع پر کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، اس معاملات کی نگہبانی جس کے دماغ میں ہو وہ بندہ وزیر خزانہ بنے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا علیم، خود اس معاملات کے اوپر دسترس بھی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام حفیظ تو تھے کیونکہ نبی تھے، اور امین تو اس لیے تھے، علیم اس لیے تھے کہ ان کی علم اور ان کا ان معاملات کے اوپر دسترس تو آپ نے ویسے ہی دیکھ لی کہ کس طریقے سے خواب کی تعبیر کو ان پر بتایا، اور اللہ نے اس خواب کی تعبیر کے اوپر فیصلہ بھی آگے جا کر کیا۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا، ایتونی بھی، اس کو میرے پاس لے آؤ، استخلص، میں خالص اس کو رکھ لوں گا، لنفسی، اپنی ذات کے لیے۔ فلما کلمہ، جب انہوں نے بات کری حضرت یوسف سے، قالا، وہ کہنے لگے، انک الیوم، بلا شبہ اے یوسف آج سے آپ، لدینا، ہمارے یہاں، مکین، انتہائی معزز ہیں، امین، انتہائی معتبر ہیں، امانت دار ہیں۔ قالا، حضرت یوسف نے پھر کہا، اجعلنی علی خزائن الارض۔ بعض روایات کے مطابق جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو وہ خواب کی تعبیر دوبارہ سنائی تو بادشاہ عجیب عجبی ہو گیا، سوچنے لگا اتنے بڑے معاملات کو میں چلاؤں گا کیسے؟ یہ جو آپ بتا رہے ہیں ان معاملات کو دیکھے گا کون؟ اس پر حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانے، وزیر خزانہ بنا دیجئے، اجعلنی، مجھے بنا دیجئے، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر حاکم، انی حفیظ، میں نگہبانی کرنے والا ہوں، علیم، ان معاملات کو اچھے سے جاننے والا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے، مکننا، ہم نے ٹھکانہ دیا، لیوسف، یوسف کو، فی الارض، مصر کے اندر، یتبوأ منہا، وہ ٹھکانہ لیں، وہ جگہ پکڑیں، منہا، اس زمین میں، حیث یشاء، جیسے چاہیں، نصیب برحمتنا، ہم اپنی رحمت میں سے چاہتے ہیں، من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں، نصیب برحمتنا، ہم اپنی رحمت دیتے ہیں، من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں، ولا نضیع، اور ہم ضائع نہیں کرتے، اجر المحسنین، نیکوکاروں کا بدلہ۔
وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اور آخرت کا اجر خیرٌ بہتر ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا ان کے لیے جو ایمان لے آئے وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. قال حضرت یوسف نے کہا اجعلنی مجھے بنا دیجئے علی خزائن الارض زمین کے خزانوں پر حاکم انی حفیظ میں نگہبانی کرنے والا ہوں علیم جاننے والا ہوں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا اسی طریقے سے ہم نے ٹھکانہ دیا لیوسف یوسف کو فی الارض زمین کے اندر. یعنی یہ وہ بات تھی کہ ہم نے یہاں پر آ کر حضرت یوسف کو مصر کا علی الاطلاق بادشاہ بنا دیا. اس کی وجہ میں نے آپ کو یہ بتائی کہ 1 سال کے بعد یہ بادشاہ اپنی گدی نشینی چھوڑ گیا اور حضرت یوسف سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ اب عمر کے بعد میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ اب میں مزید اپنی طبیعت کو اپنی صحت کے وسائل کو دیکھ کر اس پر خرچ کر سکوں. آپ ہی اس کے بہترین وارث ہیں, آپ کی شیدائی, لوگ آپ کے گرویدہ ہیں, لوگ آپ کی چاہت رکھتے ہیں, آپ ہی آج سے بادشاہ ہیں. اور بعض روایات کے مطابق یوسف علیہ السلام سے یہ بادشاہ ریان بن ولید اتنا متاثر ہوا کہ اس نے حضرت یوسف کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کر لیا. یتبوأ منہا ٹھکانہ پکڑیں منہا اس زمین کے اندر حیث یشاء جیسے وہ چاہیں. نصیب برحمتنا ہم اپنی رحمت عنایت دیتے ہیں, نصیب دیتے ہیں برحمتنا اپنی رحمت اور عنایت من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں. ولا نضيع اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر المحسنین نیکوکاروں کا اجر. آپ میں سے کسی شخص کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ اگر ہم بھی نیک بن گئے تو آگے جا کر اگلے وزیر اعظم بھی ہم ہی ہو جائیں گے. وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بندہ نیکی کرنے والا ہے ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے. کوئی ہے جو قرآن کی روح سے اس کا جواب دے دے؟ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے جو میں نے ابھی پڑھا. اس قرآن کے اندر ایک ایسا چھوٹا سا لفظ لکھا ہوا ہے کہ اس پر اس سوال کا جواب ختم ہو جائے گا. نہیں, ہاں یہ اصل لفظ ہے. یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں مشیت الہی. ہمارے تبلیغی حضرات کہتے ہیں جو ہوتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. یہی من نشا ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ ہم اپنی عنایت رحمتیں, بدلہ تو ہر صورت میں نیکوکار کا ضائع نہیں ہوگا, لیکن اپنی رحمتیں اور اپنی عنایتیں ہر بندے کو بادشاہ بنا کر نہیں دیتے, بلکہ من نشا جہاں ہماری حکمت کا فیصلہ ہوتا ہے, جہاں ہماری مشیت اور چاہت ہوتی وہیں پر دیتے ہیں. ولا نضيع اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر المحسنین نیکوکاروں کا بدلہ. ولا اجر الآخرۃ اور آخرت کا اجر خیر للذین آمنوا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے. وکانوا یتقون اور وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں. وجاء اخوۃ یوسف اور آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی. فدخلوا علیہ وہ حضرت یوسف پر داخل ہوئے. فعرفہم ان کو پہچان لیا, حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا. وہم لہ منکرون اور حالانکہ وہ بھائی ان کو پہچانتے نہ تھے بلکہ ان کے لیے اجنبی تھے. اب 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. 7 سال کے حضرت یوسف کو کنویں کے اندر ڈالا تھا. 40 سال کا بعد اللہ تعالیٰ نے علی الاطلاق مصر کی بادشاہت اور حکمرانی دے دی. اب طریقہ کار یہ تھا کہ جو حضرت یوسف نے بادشاہ کو سمجھایا تھا کہ جب 7 سال کے بعد قحط پڑے گا تو وہ قحط صرف مصر کے اندر نہیں ہوگا بلکہ مصر کے جو آس پاس کے شہر ہیں, کنعان جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام آباد تھے, اور جو آس پاس کے جتنے اطراف ہیں سب جگہ پر قحط پڑے گا. اور جب سب جگہ پر قحط پڑے گا اور آپ کی سرمایہ کاری, آپ کا اقتصادی نظام پہلے سے مضبوط ہوگا کہ جو طریقہ میں نے بتایا کہ اپنا 5واں حصہ محفوظ رکھ لیں, تو آس پاس کے لوگ آپ سے غلہ مانگنے آئیں گے. ان کے پاس تو ہوگا نہیں, قحط سالی ہوگی, تو آپ اس کو مناسب قیمت کے اندر غلہ فروخت کریں. تو اس مناسب قیمت پر غلہ فروخت کرنے کی وجہ سے آپ کا سرمایہ بھی بڑھے گا, ملک کے اندر کا جو نظام ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. وہ یہ ملک چلانے کے لیے بہترین تدبیر بتائی. ہمارے یہاں ملک چلانے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹیکس. ہمارے یہاں ملک چلانے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹیکس. دینے والا ٹیکس دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے. مہینے کا ایک کاروباری 1 کروڑ روپیہ ٹیکس دے رہا ہے, خوش ہو کے دیتا ہے. جو لینے والا ہے وہ زبردستی لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک نظام پورا
وکالت کا، لائر کا بنا دیا گیا کہ اس کے بغیر آپ یہ والے کام بہت ناممکن ہے کہ کر لیں. یہ سب بنایا اتنے جابرانہ اور ظالمانہ نظام کے تحت ہے کہ اب اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا ہی نہیں ہے. حالانکہ ملک کو چلانے اور برباد کرنے کے لیے ٹیکس کا نظام کافی ہے. آپ کے سڑکیں روڈ بن رہے ہیں ٹیکس کے پیسوں سے. لوگ کہتے ہیں یار یہ سڑکیں بناتے ہیں پاکستانی ایسی خراب ہو جاتی ہیں. بھائی جب حرام کے پیسوں سے بناؤ گے تو کیسے خراب نہیں ہوگی؟ حلال اور کی لذت اور حرام کی پائیداری میں فرق ہوتا ہے نا. آپ حلال لگاؤ سدا بہار ہے، چلتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ انہوں نے ڈولنس کا کسی سے پوچھا کہ بھائی ڈولنس کا، اس نے کہا ڈولنس کا فریج اچھا ہوتا ہے اے سی اچھا نہیں ہوتا. اس نے کہا اچھا یار میرے پاس تو الٹا ہے، میرے پاس تو اے سی اچھا ہوتا ہے فریج اچھا نہیں ہوتا. وہ صاحب کہنے لگے اہلیہ کو جہیز کے اندر آیا تھا، آج 14 سال ہو گئے، ایک خرابی ابھی تک ڈولنس کے اندر نہیں نکلی. اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ وہی سیم ماڈل کا لیا ہے لیکن 2.5 سال کے اندر خرابی ہو گئی، بیچ کر دوسرا دینا پڑا. بات ہے ساری کی ساری آپ کے سرمایے کی. جب سرمایہ حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو تو اس کی پائیداری بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جب کمائی کا طریقہ حرام ہو تو پائیداری بھی ختم ہو جاتی ہے. حضرت یوسف نے یہ ٹیکس کا طریقہ نہیں بتایا کہ آپ ہر بندے کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اس کے کاروباری طریقے سے کاٹ لو. باہر سے مال امپورٹ کرتے ہیں، درآمدات کرتے ہیں. پوری تاریخ اسلام کے اندر، اسلامی شریعت کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ باہر سے آنے والی چیز منگوانے والا مسلمان، اینڈ کنزیومر مسلمان، جدھر کام کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی جگہ، اور اس کے اوپر $3 کے اوپر کم سے کم $9 کا ٹیکس لیا جا رہا ہے. دنیا کا اصول ٹیکس کا یہ ہے کہ جو آپ کی ویلیو ہے اتنا آپ کا ٹیکس ہے. آپ کی مثال کے طور پر پی وی یعنی پرچیزنگ ویلیو ہے، مثال کے طور پر ایک چیز کی $3 ہے، تو $3 کے اوپر دنیا کا نظام یہ ہے کہ $3 کے اوپر $3 ٹیکس ہے. اور آپ کے ملک کا، ہمارے ملک کا نظام یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بتانی $3 تو یہ دکھا رہا ہے، ممکن اندر انوائسنگ کرتا ہو، تو $3 کے اوپر وہ $9 لے رہا ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کمانے والا ہے اس کو تو آگے لگانا ہے، اینڈ کنزیومر کو تو چیز خریدنی ہے، وہ تو خریدے گا. آپ کی ملک کے اندر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، پیسہ بڑھ جاتا ہے، فروخت بڑھ جاتی ہے. آج سے 2 سال پہلے ایک ملازم کی تنخواہ تھی $40,000 اور پراٹھے کی قیمت تھی $15. آج 2 سال گزرنے کے بعد پراٹھے کی قیمت ہے $30 اور ملازم کی تنخواہ وہی پہلی کی جتنی ہے، کوئی فرق نہیں آیا. اب کیا کرے گا ملازم؟ کہاں سے کمائے گا؟ یہ نظام کی خرابی بن رہی ہے ٹیکس کی وجہ سے کہ ظالمانہ طور پر ٹیکس لیا جا رہا ہے. حالانکہ اس کی ذرائع متبادل بہت سے بن سکتے ہیں، بہت سارے ذرائع متبادل بن سکتے ہیں. اور شریعت کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر کوئی ثبوت نہیں، کوئی نظیر نہیں ہے اس بات کی کہ مسلمان مال منگوا رہا ہے بحری طریقے سے، خرچ مسلمان پر کر رہا ہے، مملکت مسلمانوں کی، گورنمنٹ مسلمانوں کی، جدھر کاروبار ہو رہا وہ بھی مسلمانوں کا، اور ایک چیز کے اوپر اتنا بھاری ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے جو سراسر ناجائز ہے اور حرام. آپ کے بل کے اندر کوئی سرچارج لگ جائے نا، وہ جرمانہ شرعاً جائز نہیں ہے لینا. اسلامی بینکاری کے جو مسائل ہیں، جو حضرات اسلامی بینکاری کو ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں، وہ کہتے یہی ہے، اس بات کے اوپر ناجائز حرام قرار دیتے ہیں کہ آپ قسطوں کی دیر سے وصولی کے اوپر جرمانہ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ جرمانہ نہ لگائیں، کیونکہ لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال دلی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جرمانہ نہیں لگائیں گے تو لوگ وقت کے اوپر نہیں بھریں گے. یہ اسلامی بینکاری حرام ہے یا حلال ہے، اس کی بنیاد یہاں سے پڑ جاتی ہے. جو لوگ حرام کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مسلمان کا مال ہے، $1 بھی مسلمان کا مال جب تک اس کا دل راضی نہیں ہے حلال نہیں ہے. اور جو لوگ اسلامک بینکاری کے علماء قائل ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ملک کا یہ بینکاری کا نظام کیسے چلے گا، ہر بندہ پھر تاخیر کرے گا. لیکن اصل بات شریعت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کے اندر تدبیریں بتائیں کہ یہ تدبیر نہیں ہے کہ ملک کے اندر ظالمانہ طور پر اتنا ٹیکس کر دو. تو جواب یہ دیتے ہیں
کہ بھائی لوگوں کے پاس لوگ خرید رہے ہیں, لوگ فروخت کر رہے ہیں, کاروبار چل رہا ہے, تو جبھی خوش ہے لوگ, جبھی تو چل رہا ہے. بھائی آپ ایک چیز کے اوپر 100 روپیہ بھی 100% ٹیکس بھی لگا دو گے تو لوگ کیا کریں گے؟ دال نہیں خریدیں گے, لیکن آپ کی چیز کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا, مہنگائی کا فرق پڑے گا, ملک کا پورا نظام متاثر ہو جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ, ایک ملک کو چلانے کے لیے ایک کیا تدبیر ہونی چاہیے, ملک کے خزانے سنبھالنے کے لیے آدمی کو کس قسم کی احتیاط کرنی چاہیے, یہ سب کے اوپر دلالت کرتا ہے. اب جب آس پاس کے بادشاہوں نے پتہ لگا تو سب نے کہا بھائی مصر کے اندر ایک رحم دل بادشاہ ہے جس کے پاس غلہ موجود ہے, وہ فروخت کیا کرتا ہے, تو ہم جا کر اس سے غلہ لیتے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی, وہاں پر کنعان کا شہر تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا, حضرت یعقوب نے 10 بھائیوں کو بھیجا. ایک بھائی جو حضرت یوسف کا اپنا حقیقی بھائی تھا جس کا نام بنیامین تھا, اس کو نہیں بھیجا, باقی 10 بھائیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور غلہ لے کر آؤ. جب یہ بھائی داخل ہوئے تو حضرت یوسف کو انہوں نے کنویں میں گرایا تھا 7 سال 40 سال. یہ حضرت یوسف کے اندر 40 سال کا تغیر آ چکا تھا. جب بچہ 7 سال کا ہو اور 40 سال تک پہنچ جائے تو آپ کے سامنے کہ اس کے اندر کتنی تبدیلی آتی ہے. جبکہ حضرت یوسف کے سارے بھائی بڑے تھے, جب حضرت یوسف کے سارے بھائی بڑے تھے تو بڑے ہونے کے اندر 40 سے 80 کے اندر وہ تغیر نہیں آتا جو بالکل چھوٹے سے کے اندر 40 سال تک آتا ہے. تو حضرت یوسف پہچان گئے. لہذا یہاں پر یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف کو نبوت کے علم سے پہچان گئے. ضرورت نہیں ہے, کیونکہ حضرت یوسف تو پہچان سکتے تھے, کیونکہ ان کے بھائیوں میں وہ تبدیلی نہیں تھی جو ان کے اندر تھی. تو بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا, انہوں نے پہچان لیا. وجاء اخوۃ یوسف, اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے. فدخلوا علیہ, وہ داخل ہوئے حضرت یوسف پر. فعرفہم, حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا. وہم لہ منکرون, اور وہ لوگ حضرت یوسف کو پہچاننے والے نہیں تھے. منکرون, پہچاننے والے نہیں تھے, گویا اجنبی تھے. اب طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابتدائی طور پر غلے کی تقسیم کے اندر نظام سارا اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے, اور طریقہ کار یہ بنایا تھا کہ ہر شخص کو 1 اونٹ کے بقدر غلہ دیتے تھے. 1 اونٹ کے اوپر 60 سا کے بقدر غلہ لادا جاتا تھا. 60 سا آج کل کے زمانے میں 60 تقریباً 5 من کے قریب, آج کل کے زمانے میں 5 من کے قریب ایک غلہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک شخص کو دیا کرتے تھے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ, جب حضرت یوسف نے ان کے لیے تیار کروایا, بِجِهَازِهِمْ, ان کے غلے کے سامان کو, بِجَهَازِهِمْ, ان کے سامان کو یعنی غلے کے سامان کو, تو کہا ایتونی, میرے پاس لے آنا, بِأَخٍ لَكُم مِّن أَبِيكُمْ, اپنے باپ شریک بھائی کو. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیسے کہا؟ انہوں نے حضرت یوسف نے پہلے ان سے خوب جانچ پڑتال کی اور کہا کہ تم لوگ کہاں کے ہو, یہاں کے تو نہیں لگتے, تم تو عبرانی ہی لگتے ہو, یہاں پر تو مصر کے اندر اس قسم کے لوگ نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا ہم تو کنعان سے آئے. بولا کنعان میں کہاں سے آئے ہو, کہیں تم جاسوس تو نہیں ہو؟ کہنے لگے نہیں, ہم جاسوس نہیں ہیں, ہم تو اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں, اور ہم 10 بھائی ہیں, ہم 10 بھائی غلہ لینے کے لیے آئے ہیں. ایک بھائی کو ہم لے کر نہیں آئے کیونکہ اس کا ایک اور بھائی تھا, وہ کسی زمانے میں کنویں کے اندر گر گیا تھا, تو ہمارے والد جو ہے اس بھائی کو ساتھ لانے نہیں دیتے, تو ہم 10 آدمی اپنا غلہ لینے کے لیے آئے. تو حضرت یوسف نے یہاں پر کہا کہ بھائی آج تو غلہ دے رہا ہوں, اور بعض روایات کے مطابق 10 غلے کے اوپر ایک غلہ اور دیا اپنے حقیقی بھائی کا, اور کہا آئندہ سے یہ بات ذہن میں رکھ لو, اگلی دفعہ ہوگے تو اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آؤ. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ, اور جب ان کے لیے تیار کروایا ان کے سامان کو, غلے کو, قَالَ, تو کہا ایتونی, میرے پاس لے آؤ, بِأَخٍ لَكُم مِّن أَبِيكُمْ, اپنے باپ شریک بھائی کو یعنی بنیامین کو. أَلَا تَرَوْنَ, کیا تم نہیں دیکھتے, أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ, کہ میں وزن پورا دیتا ہوں, یعنی جب میں غلہ دیتا ہوں تو پورا دیتا ہوں. میں نے یہاں پر تو تم کو ایک غلہ اضافی دے دیا ہے, لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا, میرا اصولی طور پر نظام یہ کہ ہر ایک آدمی کو 1 اونٹ کے بقدر 5 من کے قریب جو غلہ ہے وہ دیا جائے گا. اور میں نے تمہارا اکرام بھی بہت کیا ہے, اور تمہارا اکرام اس لیے کیا کہ تم مسافر لوگ ہو, یوں اس کو ظاہر کیا, لیکن در حقیقت وہ اپنے بھائیوں کا اکرام کر رہے تھے. چنانچہ فرمایا وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ, اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ, اگر تم میرے پاس آئندہ لے کر نہیں آئے, بِهِ, بنیامین کو, یعنی اپنے باپ شریک بھائی کو آئندہ تم میرے پاس لے کر نہیں آئے, تو یاد رکھنا فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي,
تم کو نہیں ملے گا میرے پاس سے کوئی غلہ، فلا کیلا، کوئی غلہ نہیں ملے گا، لکم تم کو، عندی میرے پاس سے، ولا تقربون اور تم میرے قریب بھی مت آنا، اور تم میرے قریب بھی مت آنا۔ قالوا وہ کہنے لگے سنراود عنہ اباہ، ہم اس بارے میں بات کریں گے اپنے ابا سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ اس دوران بعض روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بادشاہ تھا ریان ابن ولید، اس نے یہ خواہش کی کہ عزیز مصر کی بیوی کا، عزیز مصر یعنی قطفیر کا انتقال ہو گیا ہے، تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ زلیخا سے شادی فرما لیں۔ زلیخا کون تھی؟ جس کے بارے میں پیچھے سارا قصہ ذکر ہوا، گناہ کی تہمت وغیرہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ کی بات مانی اور زلیخا سے نکاح پر آمادہ ہو گئے، زلیخا سے نکاح کر لیا۔ زلیخا سے نکاح کرنے کے بعد حضرت یوسف نے زلیخا سے کہا کہ کیا یہ نکاح کی صورت زیادہ بہتر نہیں ہے جو پہلے تم مجھ سے کرنا چاہتی تھی؟ یعنی یہ نکاح کی صورت زیادہ بہتر ہے یا بنسبت اس حرام کام کے اندر مبتلا ہونے کے جو تم نے پہلے کیا؟ اس پر زلیخا پشیمان ہو گئی، شرمندہ ہوئی اور اپنا گناہ کا عذر بھی پیش کیا۔ اور حضرت زلیخا اور یوسف کی محبت مصر کے اندر 4 سو پھیل گئی، ان کی شادی کے چرچے لوگوں کے زبان کے تذکرے پر آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مراد پوری کی۔ 2 اولاد، 2 لڑکے اللہ تعالیٰ نے یوسف اور حضرت زلیخا کو دیے، جن میں سے ایک کا نام افراہیم تھا اور دوسرے کا نام منشا تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے شادی کے بعد محسوس کیا کہ زلیخا کو اب وہ والی محبت مجھ سے نہیں ہے جو نکاح سے پہلے تھی، تو ایک دفعہ بطور احساس دلانے کے لیے زلیخا سے کہا کہ تم کو مجھ سے وہ محبت نہیں ہے جو نکاح سے پہلے تھی۔ تو زلیخا نے کہا کہ آپ کے وسیلے سے مجھے میرا اللہ مل گیا، آپ کے وسیلے سے مجھے پہلے اللہ نہیں ملا تھا تو غیر اللہ کی محبت دل کے اندر بہت تھی، اب آپ نبی ہیں، نبی کے وسیلے سے مجھے اللہ ایسا ملا کہ اللہ کے علاوہ جتنے غیر اللہ ہیں ان سب کے خیالات دل سے بالکل صفر اور مزمحل ہو گئے، اب اللہ کے علاوہ کسی کی چاہت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف کی محبت زلیخا سے زیادہ ہو گئی، اور زلیخا کی محبت یوسف علیہ السلام سے اس معاملے کے بعد اتنی نہ تھی۔ اور جب یہ معاملات غلے کے اور سارے ہو گئے، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ 3 قسم کی باتیں کی تھی۔ پہلی بات یہ کی تھی کہ آئندہ کے لیے اپنے بھائی کو لے کر آنا، پھر کہا تھا اگر آئندہ لے کر آؤ گے تو ٹھیک ہے، اگر لے کر نہیں آؤ گے تو میں تم کو کسی بھی صورت میں تمہارا غلہ بھی نہیں دوں گا۔ بعض روایات کے مطابق ایک غلہ اضافی جو دیا تھا اس کے بحاف کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ آئندہ کے لیے تمہیں غلہ میں اسی صورت میں دوں گا جب تم اپنے بھائیوں کو لے کر آؤ گے۔ وقال لفتیانی اور کہا اپنے خدمت گزاروں سے، فتیانی فتح کی جمع ہے، فتح کہتے جوان، اپنے خدمت گار جوانوں سے کہا اجعلوا رکھ دو بضاعتہم ان کی پونجی کو، پونجی یعنی جو رقم انہوں نے اس غلے کے بدلے دی تھی وہ پونجی ہے، اس کی پونجی کو رکھ دو فی رحالہم ان کے سامان کے اندر، لعلہم یعرفونہا تاکہ وہ اس پونجی کو پہچان جائیں، اذا انقلبوا الی اہلی جب وہ پلٹ کے جائیں اپنے گھر تک، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں۔ یعنی جہاں پہلے منع کیا اور ساتھ ہی جو انہوں نے قیمت دی تھی وہ قیمت ان کے سامان کے اندر دوبارہ واپس رکھ دی، اور رکھنے کے اندر نیت یہ تھی کہ کہیں دوبارہ بھول نہ جائیں، گھر جائیں گے کھولیں گے دیکھیں گے یار پونجی ہے، نبی کے بیٹے ہیں، فکر ہوگی کہ بھائی یہ تو لگتا ہے کہ غلطی سے پونجی ہمارے پاس آ گئی ہے، واپسی دینے کے لیے جانا ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق حضرت یوسف کا یہ دوبارہ ان کی قیمت اور ان کی پونجی غلے میں رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ساری چیزوں کا استعمال میرے بھائیوں کے لیے اور میرے والد کے لیے ہو رہا ہے، تو اس قسم کی پونجی کو اپنے مملکت اور اپنے بادشاہت کے لینے کے اصول کے خلاف سمجھا، اپنے والد کی شفقت جاگ گئی، اس لیے یہ غلے کی قیمت دوبارہ اس میں رکھ لی۔ یہاں پر ایک عجیب بات ذہن میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنی محنت کر رہے ہیں، مصر کے بادشاہ بن گئے، لیکن یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد تک پیغام پہنچا دے کہ ابا آپ کا بیٹا سلامت ہے اور مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس دوران پوری جتنے قرآن مجید قصہ بتا رہا ہے، یہ قصہ کوئی افسانہ تو نہیں ہے، کوئی کہانی تو نہیں ہے، ہر چیز کے اندر ایک ایک اللہ حکم بتا رہا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سارے معاملات کیے،
لیکن اپنے والد تک کوئی خبر پہنچانے کی فکر نہیں کی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرطبی شریف کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو منع کر دیا تھا اور بذریعہ وحی اطلاع کر دی تھی کہ آپ اس بارے میں اپنے والد حضرت یعقوب کو کچھ بھی نہ بتائیں، کیونکہ اللہ کو حضرت یعقوب کے تو ابھی اور امتحانات بھی لینے تھے۔ ابھی تو امتحانات ختم ہی نہیں ہوئے، ابھی ان کے والد اور جد امجد حضرت یعقوب کے مزید امتحانات بھی اللہ نے لینے تھے۔ اور بعض اوقات ایسا اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی معاملات کو کرنا چاہتے ہیں تو انسان کے ذہن سے بات نکال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف کو کنویں کے اندر ڈالا، حضرت یعقوب کے گھر سے وہ کنواں 2 کلومیٹر دور تھا۔ حضرت یعقوب کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ پتہ تو لگ گیا تھا کہ بھائی بھیڑیے نے نہیں کھایا، لیکن اس دوران خیال آیا کہ میں 2 کلومیٹر دور چل کے چلا جاؤں، وہاں پر جا کے ذرا پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی وہ بچہ کدھر ہے۔ یہ خیال ہی دل میں نہیں آیا۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس قسم کے خیال اپنی حکمت کے تحت دماغ سے نکال لیتے ہیں، بعد میں آگے جا کر انسان کو پتہ ضرور لگتا ہے، لیکن وقتی طور پر اللہ تعالیٰ وہ خیالات نکال لیتے ہیں۔ وقال لفتیانی، اپنے خدمت گزاروں سے کہا، اجعلوا بضاعتهم، ان کی پونجی رکھ دو، فی رحالہم، ان کے سامان میں، لعلہم یعرفونها، تاکہ وہ لوگ اس پونجی کو پہچانیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ پہنچے اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ واپس دوبارہ ادھر مجھے یہ پونجی دینے کے لیے لوٹیں۔